السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آج میں کیا کیا کرنے والی ہوں، کیا کیا بنانے والی ہوں، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آج ہماری۔ تو یہاں پہ میں نے جیم بنایا تھا، یہ ہے راسبری کا جیم۔ اس کو ہم ٹوسٹ وغیرہ کے لیے تو اتنا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے ہم لوگ گھر میں لا کے رکھتے بھی نہیں ہیں، اور جب بھی ہمیں چاہیے ہو ہم فریش بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بناؤں گی، اور شام کے کھانے کے لیے آج ہم بنائیں گے آلو اور قیمہ، اور ساتھ میں بچوں کی فرمائش ہے کہ ہم نے آج آئس لالی بنانی ہے، اسٹرابری والی۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج آپ کو چھٹی بھی ہے تو آپ کا بھی ٹائم گزر جائے گا، میرا بھی ٹائم گزر جائے گا، تو ہم آئس لالی بنائیں گے۔ تو بس یہیں آج کے جو روٹین کے کام ہیں وہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جو آج کا ٹاپک ہے وہ شیئر کروں گی۔ تو چلیے آئیے بنا ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سنوارنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اندر سے توڑنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آتے، یہ اپنی باتوں سے، خاموشی سے، نفسیاتی کھیل کھیل کر نظر انداز کرنے والے انداز میں آتے ہیں، اور سب سے دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ آپ خود ہی ان کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں یا یہ آپ کی فیملی سے ہوتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب آپ ایسے غلط لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ رہنے دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا سکون اور انرجی، اپنی زندگی کا مقصد، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم ایسے 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے آپ کو فوری طور پر دور ہو جانا چاہیے اگر واقعی آپ ایک پرسکون، باوقار اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹ بہت اہم ہیں، سبھی کو 1 بائی 1 ڈسکس کروں گی۔ چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں یہ جو تعلقات ہیں، رشتے ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ یا خاص طور پر کچھ فیملی ممبرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سکون دینے کی بجائے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ رشتے بظاہر ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہمیں سکون ملنا چاہیے، ہماری پریشانیاں دور ہونی چاہیے، لیکن انہی رشتوں سے ہمیں بدسکونی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی رشتوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سنوارنے کی بجائے بگاڑنے آتے ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم لوگوں کو اور ان کے رویوں کو پہچانیں اور ان سے بچ کر رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 سے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ لوگ جو بار بار جان بوجھ کر آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو انٹینشنلی جان بوجھ کر ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی باتوں سے یا پھر اپنے ایکشن سے۔ انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے دکھ ہوتا ہے اور آپ کس چیز سے محروم ہیں، تو بس اسی چیز کا تذکرہ وہ جان بوجھ کر آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سے کمتر ثابت کر سکیں یا آپ کو نیچا دکھا سکیں۔ کبھی کبھی آپ نے ان کو بتایا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے، مگر وہ پھر بھی جان بوجھ کر اس بات کو دہراتے ہیں کیونکہ آپ کا درد ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ لوگ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کب تک برداشت کریں گے، کب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور کب آپ غصے سے انہیں جواب دیں گے، اور تب آپ انہیں تنگ آ کر جواب دیں گے اور آپ کی کمزوری پکڑی جائے گی، کیونکہ جو لوگ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے ہیں، جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی تکلیف دینے والی بات آپ کو سناتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ ری ایکٹ کریں۔ لیکن جب آپ غصہ نہیں دکھاتے، بات کو ہنس کر ٹال دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، تو اگلے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، زندگی کا یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ آپ سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے دل اور خوشی کی حفاظت کرتے ہیں، نہ کہ اس کو رونتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو بار بار معاف نہ کریں جو آپ کے جذبات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ان سے ڈر ڈر کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا انہی لوگوں سے ڈرتی ہے جو لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ جو خود ڈرا سہما رہتا ہو وہ دوسروں کو کیا ڈرائے گا، وہ تو اپنی عزت بھی خود نہیں کر سکتا۔ بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے فائدے کے وقت آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ان کو آپ کی ضرورت ہو وہ فوراً آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے بلکہ آپ کو صرف استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نیچے گر رہے ہوں تو آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ محبت کا تو صرف ایک ڈونگ رچا رہے ہوتے ہیں کہ اس محبت کے نام پر آپ سے کام نکلوا سکیں گے۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ محبت مستقل ہوتی ہے اور یہ غیر مشروط اور انکنڈیشنل ہوتی ہے۔ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشی اور غمی دونوں حالات میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں جو صرف اس وقت تالیاں بجاتے ہوں جب آپ جیت رہے ہوں۔ ان کے ساتھ چلیں جو آپ کے آنسوں بھی خاموشی سے پونچھتے ہوں۔ کسی کو اپنی زندگی سے نکال دینا بے رحمی نہیں ہے بلکہ یہ اپنا احترام کرنا کہلاتا ہے۔ اپنی جذباتی اور ذہنی صحت کے لیے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کریں اور اس پر شرمندہ نہ ہوں۔ ہر کوئی آپ کی زندگی کی میز پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو روح کی غذا دیں، نہ کہ اس کو کمزور کر دیں، کیونکہ آخر میں آپ کا سکون ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور آپ کے ارد گرد کے موجود لوگوں کا دائرہ ہی آپ کا مستقبل طے کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو احسان جتانے والے ہوتے ہیں۔ آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو احسان جتانے والے ہوتے ہیں، جو اگر کسی کی ذرا سی بھی مدد کر دیں گے یا کوئی بھی بھلائی آپ کے ساتھ کر دیں گے تو بار بار اس کا ذکر کر کے آپ کو شرمندہ کریں گے۔ وہ اپنے کام کو یا آپ کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی سی نیکی کو بھی چھپا کر رکھنے کی بجائے بار بار یاد دہانی کرواتے رہیں گے۔ ایسے جملے بھی استعمال کریں گے کہ اگر میں نہ ہوتی تو تم یہ کام نہیں کر پاتی، یا میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا اب تم میرے لیے یہ کرو، میں بھی تو مشکل وقت میں تمہارے کام آتی تھی، تم بھی میرا چھوٹا سا یہ کام کر دو۔ یعنی ایسے لوگ آپ کی محبت میں آپ کا کام نہیں کرتے بلکہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت آنے پر آپ سے ڈبل فائدہ اٹھا سکیں۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا ہر عمل، ہر کام کنڈیشنل ہوتا ہے۔ وہ دل سے اور خلوص سے آپ کی مدد نہیں کرتے بلکہ اپنے مفاد کے لیے ہی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھا جائے اور اس طرح کے لوگوں سے آپ کو کام کروانے یا پھر ان کا احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ منع کر دیا کریں کہ نہیں بھائی، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کر لیں گے۔ بڑھتے ہیں نمبر 4 کی طرف۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کی توانائی چوس لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، شکایتیں، تنقید، اس طرح کی چیزیں ہر وقت ان کی زبان پر ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے خیر کے الفاظ نہیں نکلتے، جہاں جاتے ہیں اپنی نیگیٹو انرجی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد کہ اگر ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیگیٹو وائبز آتی ہیں، ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ ان سے متاثر ہونے کی بجائے، موٹیویٹ ہونے کی بجائے مایوس ہو جاتے ہیں، خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا آپ کے خوابوں کو، آپ کے مقصد کو تم سے نہیں ہوگا اس طرح کی باتوں سے مار دیتے ہیں۔ آپ وہی بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ ہمت اور نیت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو خود میں بھی حوصلہ محسوس کریں گے۔ ان کو محنت کرتا دیکھ کر آپ کے اندر بھی محنت کرنے کی جستجو پیدا ہوگی
और अगर आप मायूस और फारिग किस्म के लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आप भी मायूस होते चले जाएंगे। इसलिए इन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त ना गुजारें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो फारिग रहते हैं, मायूस रहते हैं, हिम्मत वाले नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ रहकर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। अपनी ज़हनी तवानाई की हिफाजत करें, क्योंकि ये ही आपकी असली ताकत है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इसमें वो लोग आते हैं जो झगड़ालू और बाज़ुबान किस्म के लोग होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा पाला इस किस्म की ख़वातीन से भी पड़ता है जो छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू कर देती हैं और मामले को बढ़ाकर लड़ाई झगड़े की सूरत हाल बना देती हैं। इस तरह के लोग और ऐसी ख़वातीन कभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रखती और हर महफिल या हर रिश्ते में बदसलूकी का सबब बन जाती हैं। इस तरह के लोग घर में छोटी सी बात पर शोर शराबा कर देते हैं, कभी दोस्तों या रिश्तेदारों के दरमियान फसाद डाल देते हैं। इस तरह के लोगों या ख़वातीन के साथ बैठने से आप खुद को बेसुकून ही महसूस करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखेंगे तो आप ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इनसे फ़ासला रखें ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून और मुस्बत माहौल में गुज़रे, क्योंकि ऐसे लोग बात करते हुए लहजे का ख्याल भी नहीं रखते। वो दूसरों से सख्त अल्फाज में बात करते हैं, छोटी छोटी बात पर तंज करते हैं और बाज़ औक़ात गाली गलौज तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारने से इंसान का अपना मिजाज भी ख़राब हो जाता है, बर्दाश्त और सब्र कम हो जाता है और रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। इसमें वो लोग आते हैं जो कभी भी माफ़ी नहीं मांगते, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। ऐसे लोगों में गरूर और घमंड बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो जितने भी गलत क्यों ना हों, इनके मुंह से सॉरी या माफ़ कीजिएगा के अल्फाज कभी नहीं निकलते। ये लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, हमेशा दूसरों को ही कसूरवार ठहराते हैं, हकीकत को मोड़ तोड़ करते रहते हैं और आपको ही गलत महसूस करवाते हैं। आपके सामने ऐसी बातें करते हैं जैसे गलती आपकी है और आपको ये भी महसूस होने लगता है कि शायद मैंने ही गलत बात की है, शायद मेरी ही गलती थी। तो आखिरकार आप ही इनसे माफ़ी मांगते हैं, यहाँ तक कि इन गलतियों पर भी आप अपोलोजाइज़ करते हैं जो आपने की ही नहीं होती। आप सिर्फ ताल्लुक़ बचाने और माहौल को बेहतर रखने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। याद रखें, जहाँ एहसास गलती ना हो वहाँ रिश्तों में बेहतरी मुमकिन ही नहीं है। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई भी अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो, वो एक ऐसे पौधे की तरह होता है जिसको कभी पानी ना दिया गया हो तो क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से फासला रखें, क्योंकि वो रिश्तों की मजबूती चाहते ही नहीं है। ये ना तो खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और ना ही ये आपको बढ़ने देते हैं। देखें, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी महफिल और अपने तल्लुकात का इंतखाब सोच समझ कर करें। याद रखें, अच्छी सोबत इंसान को संवार देती है और बुरी सोबत बगाड़ देती है। इसलिए ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें जो आपके ज़हनी सुकून, इज़्ज़त और खुशी को मुतासर करते हैं। अपने आसपास मुस्बत, खालिस और नेक सोच रखने वाले लोगों को रखें ताकि आपकी ज़िंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाए। तो यहीं पे एंड करती हूँ। आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ने कोई नई चीज़ सीखी हो, कुछ लर्न किया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।